میں تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ ہمارا گھرانہ شریف، سادہ مگر محنتی لوگوں پر مشتمل تھا۔ والد ایک استاد تھے، ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ ہم تین بہن بھائیوں کو بہترین تعلیم اور تربیت دی گئی۔ ہماری چھوٹی بہن زینب ہم سب کی جان تھی، ہنسمکھ، نرم دل اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی تھی۔ ہم دونوں بھائی زینب پر جان دیتے تھے، وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کی ہر فرمائش ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کی۔ جب میرے باپ نے اس دنیا کو خیر باد کہا، یعنی وہ کسی حادثے کی وجہ سے فوت ہو گئے، اس کے بعد سے ہم دونوں بھائی زینب کا بہت خیال رکھ لیتے ہیں، زینب کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ ہم نے اس کو بے انتہا پیار دیا، لیکن جہاں پر بات تربیت اور تمیز کی جاتی، ہم اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے تاکہ ہمارے لاڈ اور پیار کی وجہ سے بگڑ نہ جائے۔ اس کو ہم نے کبھی اکیلا محسوس نہ ہونے دیا۔ حالانکہ جب میرا باپ بہت زیادہ بیمار تھا تو وہ ہر وقت مایوس اور خاموش رہتی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل ختم ہو چکی۔ اس کا اداس چہرہ ہم دونوں بھائی دیکھ نہ سکتے تھے، اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی کچھ کرتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے، لیکن جو کمی اس کو باپ کی صورت میں تھی وہ ہم پوری نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن جب میں اور میرا بھائی کام سے واپس آئے تو میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ رات کا آدھا وقت تھا، ہر طرف خاموشی خاموشی، تمام لوگ سو چکے تھے، زینب بھی سو رہی تھی۔ ہم نے اسے بتائے بغیر اور اٹھائے بغیر ہی اپنے ابو کو ہسپتال لے گئے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کی نیند خراب ہو یا وہ پریشان ہو، کیونکہ اس کو پریشان ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ امی زینب کے ساتھ گھر رہی اور ہم اپنے باپ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں پر ہمیں جو ڈاکٹر نے بتایا، اس کو سن کر ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے ایک ایسی بات کی جس کی ہم نے توقع نہ کی تھی۔ ڈاکٹر نے جب ہمیں بتایا کہ آپ کے باپ کے پاس بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں، انہیں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کو گھر لے جائیں، اس وقت ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ہسپتال میں رکھیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت انہیں گھر لے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ ان کے پاس بہت کم دن رہ گئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو خوش رکھیں اور اپنے گھر میں پرسکون ماحول دیں، ان کی خواہشات کو پورا کریں اور ان کا جس چیز پر دل کرے ان کو کھلائیں، کسی چیز کی منع نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا تو ہمیں سن کر بہت ہی افسوس ہوا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بابا جان ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنے کام کاج میں سارا دن مشغول ہوتے، ان کے پاس وقت گزارنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا۔ کتنی جلدی ان کی زندگی ختم ہو گئی، یہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے بعد گھر واپس آ گئے۔ ابھی رات ہی تھی جب گھر واپس آئے، ہمارے چہرے پر اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے پوچھا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا تھا اور تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ ابھی جب میں نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتائی، وہ رونے لگ گئی اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کے بغیر جینے کا سوچا بھی نہیں تھا، اب میں کیسے اپنی باقی زندگی ان کے بغیر گزاروں گی؟ نہیں معلوم کہ ان کو ایسی کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں، اور حالات یہاں تک آ گئے۔ ہم بہت آہستہ سے بات کر رہے تھے تاکہ زینب کی آنکھ نہ کھلے اور وہ نہ سن لے، کیونکہ زینب ابو سے بہت پیار کرتی تھی۔ زینب کی جان جیسے ابو میں ہی تھی، وہ ہر وقت ابو کے پاس رہتی، ان کا خیال رکھتی۔ جب بھی کوئی کام کر کے فارغ ہوتی وہ ابو کے پاس ہی آتی تھی، اسکول جانے سے پہلے، آنے کے بعد، کہیں جانے سے پہلے، ہر وقت وہ ابو سے مل کر جاتی تھی۔ اس کو ابو سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور ابو کی جدائی کا صدمہ زینب برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے زینب کو کچھ نہ بتایا،
تاکہ جو پل میرے باپ کی زندگی میں رہ گئے ہیں ان کو زینب اداس ہو کر نہ گزارے، بلکہ خوشگوار زندگی گزارے اور میرے باپ کو بھی خوشیاں نصیب ہوں۔ لیکن ٹھیک 11 دنوں بعد ہمیں ایک ایسا صدمہ لگا جس نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ صدمہ ہمارے لیے قابل برداشت تھا۔ ہم سب کو سہارے کی ضرورت تھی کیونکہ ہمارا سہارا تو ختم ہو چکا تھا۔ جب آج صبح کے وقت زینب ابو کو ناشتہ دینے کے لیے گئی، ان کو اٹھایا تو وہ اٹھ ہی نہ پائے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا وہ بے ہوش ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت سے ہم سب ناواقف تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس میں ہمارے سروں پر قیامت توڑ دی۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، وہ فوت ہو گئے، ہم خود کو سنبھال نہ سکے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا، ہم سب نڈھال ہو گئے۔ لیکن سب سے خدشہ حال زینب اور امی کی تھی۔ وہ دونوں خود کو سنبھال نہ سکتی تھیں۔ امی کبھی خود کو سنبھالتی تو کبھی زینب کو حوصلہ دیتی، لیکن زینب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ ہمیں تو تھوڑا بہت علم تھا۔ ڈاکٹرز نے جب ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے والد کے پاس بہت کم دن رہ گئے ہیں، ہم ذہنی طور پر تھوڑا سا تیار ہو چکے تھے، لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا ہم نے یہ سوچا نہ تھا، اور زینب کے لیے تو یہ قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کے بعد یہ زینب بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ بات چیت، ہنسنا، مسکرانا سب بھول گئے۔ وہ کسی سے بات تک نہ کرتی تھی، ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ہر وقت مایوسی اور اداسی اس کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، میری ماں اب کام نہ کر سکتی تھی۔ زینب کافی بڑی ہو چکی تھی، میری ماں کے بعد گھر کے تمام کام ہی کرتی تھی۔ میری ماں ہر وقت بیمار رہتی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ امی ہر وقت ہم سے کہتی تھی کہ بیٹا تم شادی کر لو، میں تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارا باپ بھی یہ خوشی نہیں دیکھ سکا اور خوشی سے محروم ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بھی اسی کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ میں چاہتی ہوں تم لوگ اپنی شادی کر لو۔ ہم نے امی سے کہا کہ امی، آپ کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کیوں ایسی نا امیدی والی باتیں کرتی ہیں؟ شاید میری امی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں سمجھاتی رہتی اور میری بہن کو کہتی کہ بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، وہ تمہارے باپ کی جگہ ہیں، اور ہمیں ہر وقت بہن کے بارے میں سمجھاتی رہتی ہے اور کہتی کہ بیٹا اپنی بہن کو بے یار و مددگار، بے سہارا کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کا تم لوگوں کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں۔ اس کی ہمیشہ مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا، ہمیشہ مل جل کر رہنا۔ میں تم لوگوں کو ہنستا بستا اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تمہاری بہن بہت ہی معصوم اور نازک ہے۔ دنیا بہت سخت ہے۔ تم دنیا کی باتوں میں آ کر اس پر کبھی الزام مت لگانا اور اس کو بے سہارا مت چھوڑنا۔ میں اس کی ذمہ داری تم دونوں بھائیوں کو دیتی ہوں تاکہ تم اپنی بہن کا خیال رکھ سکو۔ پہلے تمہارا باپ تھا جس نے ذمہ داری کو نبھایا، اب یہ ذمہ داری تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنی بہن کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی جان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ خیر کرے گا، زینب ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ہم کیسے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس کا سہارا نہیں بلکہ یہ ہمارا سہارا ہے۔ ہم جینا تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنی بہن کا سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمیشہ ہمارے لیے فخر ہے اور بھائی سے فخر رہے گی۔ وہ یقین ہے کہ یہ ہماری عزت کا پاس رکھے گی اور کبھی ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی میری امی کی سانس رک کر آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی اور ایک دم سے خاموش ہوئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ ہم نے ڈاکٹرز کو بلایا۔
ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے، ہمیں کچھ سمجھ نہ آنے لگا۔ ہم تینوں بہن بھائی یتیم ہو گئے اور بے سہارا ہو گئے۔ زینب کو یہ صدمہ کسی موت سے کم نہ لگا تھا۔ اس کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ میری امی نے ہمارے ہی سامنے ہمارے ہاتھوں میں جان دی تھی، اور ان کی باتیں مجھے آج تک یاد ہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے اپنی بہن کی شکل دیکھ کر بہت رونا آتا تھا۔ پہلے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے اپنی اتنی فکر نہ تھی جتنی زینب کی ہوتی تھی۔ مجھے اس کا اداس چہرہ ہر وقت تکلیف دیتا تھا، وہ چہرہ جس پر ہر وقت مسکان، اس کا شور جس سے ہمارا گھر ہر وقت چہک اٹھتا تھا، اب وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی اور کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ اپنے کام کے علاوہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آتے، سارے کام خود کرتی تھی۔ پورے گھر کو اس نے سنبھال رکھا تھا۔ زینب ہی ہمارا سہارا بن گئی تھی۔ وقت گزرا، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چھوڑے گئے ورثے میں ایک چھوٹا سا گھر، کچھ زمین اور تھوڑے بہت زیورات تھے۔ والد نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ تمام جائیداد تینوں بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہو۔ خاص طور پر آدھی زمین اور گھر کا نصف حصہ زینب کے نام کیا تھا۔ در حقیقت میرے والد زینب سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زینب اس گھر کی بہت خدمت گزار ہے۔ اس نے خود کو نہیں سنبھالا تھا کہ جب سے وہ اس گھر کو سنبھال رہی ہے اور کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بیٹی تھی بلکہ ماں کی جگہ گھر سنبھال چکی تھی۔ لیکن میں نے وہ کاغذات کبھی غور سے نہ دیکھے اور نہ کبھی زینب نے زبان کھولی۔ زینب کو جائیداد کی لالچ نہیں تھی، اس کو رشتے بہت پیارے تھے۔ وہ انسانوں اور رشتوں کو ہر چیز پر اہمیت دیتی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے کوئی ایسی بات نہ کی تھی۔ وہ صرف رشتے نبھانے اور ان کو اہمیت دینے میں خود کو بہت زیادہ مصروف رکھتے تھے۔ ہر کسی کے ساتھ بہت ہی خوش اخلاق اور اچھا رویہ اختیار کرتی تھی۔ اس کی مثال مجھے کہیں پر نہیں ملتی تھی۔ میری شادی ایک خود غرض، ضدی اور حسد کرنے والی لڑکی سے ہوئی۔ نیا نام نایاب تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر جلد ہی نایاب کو زینب سے جلن ہونے لگی، کیونکہ ہم دونوں بھائی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے زینب کو بتاتے، اس سے مشورہ لیتے تھے۔ ہم اس کو بہت عزت دیتے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، لیکن ہم دونوں اس کو مقام اور مرتبے میں بڑا سمجھتے تھے اور خود سے زیادہ اس کو عزت دیتے تھے۔ ہم اس پر جان دیتے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میری بیوی زینب سے جلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو مقام میری بہن کا ہے وہ خود حاصل کر لے اور پورے گھر میں بس اسی کی باتیں مانی جائیں، وہ اس گھر کی مالکن بن جائے۔ اس جھوٹی شہرت کی خاطر اس نے مجھے اپنی بہن کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت میری بہن کے خلاف مجھے کرتی رہتی تھی، مجھے اس کے بارے میں غلط غلط باتیں کہتی۔ وہ بار بار کہتی، تمہاری بہن ہر وقت ہی گھر میں راج کرتی ہے، کوئی بھی کام سکون سے نہیں کرنے دیتی، سارا دن وہ فون دیکھتی ہے، نہ جانے وہ فون پر کیا کرتی رہتی ہے، تمہیں اس کا فون دیکھنا چاہیے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی غلط کام کرتی ہو۔ پھر میری بیوی نے مجھ سے کہا، کیونکہ تم اس کے بڑے بھائی ہو، میں چاہتی ہوں کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، میں اسی وجہ سے تمہیں پہلے بتا رہی ہوں تاکہ اس کا بھرم رہ جائے۔ وہ ہمارے معاملات میں دخل دیتی ہے، میں اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں شروع میں اسے ٹالتا رہا۔ میری زندگی ایک معمولی سی کہانی تھی جب تک میری شادی نہیں ہوئی۔ میری بیوی نیہا ایک بہت خوبصورت اور باوقار خاتون تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی، جو کبھی کبھی ہمارے رشتے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی بن جاتی تھی، وہ تھی اس کا غرور اور انا۔ اپنے مقابلے میں وہ کسی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی،
اس کا معیار بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب مزاج کی مالک تھی۔ نیہا کو اپنی عزت اور مقام کا بہت خیال تھا۔ وہ ہر بات میں اپنی رائے کو درست سمجھتی اور اپنے حق کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا غرور جھلکتا اور کبھی کبھار بات اس حد تک پہنچ جاتی کہ چھوٹے موٹے اختلافات بھی بڑھ کر دلوں کو چیر دیتے۔ بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ اس کو اپنے علاوہ اور کوئی نظر نہ آتا تھا۔ ہر وقت غرور میں مگن رہتی تھی۔ اگر کوئی فقیر ہمارے گھر آ جاتا اس کی بہت عزت کرتی اور کہتی کہ تم لوگ مفت کا کھانے کے عادی ہو چکے ہو، کام تم لوگوں سے نہیں ہوتا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تم لوگ بالکل صحت مند ہو، چاہو تو بہت سارے کام کر سکتے ہو، لیکن کام کاج کرنے کی عادت تم لوگوں میں نہیں ہے۔ ہمارے گھر آ جاؤ، اس کے بعد مت آنا۔ اسی طرح کے الفاظ وہ ہر وقت ہی اپنی زبان سے ادا کرتی رہتی تھی۔ شروع میں اس کی فطرت کو برداشت کر لیتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہی اس کی شخصیت کا حصہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ انا ہمارے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ وہ میرے فیصلوں پر ہمیشہ تنقید کرتی، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو یا میرے کام کا۔ اس کا کہنا ہوتا کہ میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ وہ اپنی رائے پر اڑتی رہتی اور کبھی میں اس کو سمجھاتا کہ یہ بات یوں نہیں جیسے تم کہہ رہی ہو، اس طرح غلط ہے۔ وہ اسی پر ہی رک جاتی اور بہت بڑا تماچا کرتی، کہتی کہ میں نے جو بات کی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، میں تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہوں، یہ سب میرے آزمائے ہوئے طریقے ہیں، تم جانتے ہو تمہیں کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں، تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات کہاں بولی جاتی ہے اور حالات کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے، لہٰذا تم مجھے کوئی بات مت سکھایا کرو۔ اس کی باتوں سے میرا جو دل تھا وہ بھر چکا تھا۔ میرے دل میں بھی کبھی کبھار غصہ اور بے چینی پیدا ہوتی، مگر میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا۔ کئی دفعہ سوچتا کہ کیا میں بھی اسے سمجھا سکوں، کیا وہ اپنی انا کو کم کرے گی، لیکن نیہا اپنی انا میں اتنی ڈوبی تھی کہ وہ دوسروں کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جب نیہا نے میرے بڑوں کے سامنے میرے فیصلے کو غلط قرار دے کر مجھے ذلیل کیا۔ میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا، مگر میرے دل کے زخم گہرے ہو گئے۔ وہ دن ہمارے رشتے کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں نے خود کو مجبور پایا کہ میں اپنی بات کھل کر کروں۔ میں نے نیہا سے کہا، اگر تم اپنی انا کم نہ کرو گی تو ہمارا رشتہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ محبت میں انا کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئی اور ہمارے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ کچھ عرصے بعد جب ہمارے معاملات صحیح ہو گئے، اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس بات کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ جو بات وہ بتا رہی تھی مجھے اس کی سمجھ ہی نہ آئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے، یہ ضرور سچ ہوگا۔ جب نیہا نے ایک خوفناک جھوٹ بولا، تمہاری بہن کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، میں نے خود اس کو کئی بار فون پہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور اس کی عرصے سے تمہیں بتانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی اور تم شاید جاننا بھی نہیں چاہتے۔ محلے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی تمہاری بہن کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تم دونوں بھائیوں پر لوگ طرح طرح کی بات نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی غیر ذمہ دار بھائی ہیں، ان کی بہن کے اتنے برے کام ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔
نہ صرف اسے گھر رکھا ہوا ہے بلکہ اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں۔ میرے لیے یہ سننا قابل برداشت تھا، مگر میں نے بغیر تحقیق کے اپنی بیوی کی بات پر یقین کیا، کیونکہ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی۔ جب تک اس نے مجھ سے زینب کے کردار کے بارے میں ایسی بات نہ کی تو آج یہ کیوں کرنے لگی؟ بس یہی میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی، جس نے مجھ کو میرے ہی سامنے نظر ملانے کے قابل نہ چھوڑا۔ محلے والوں میں افواہیں پھیل گئیں، وہی لوگ جو زینب کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ میں نے طیش میں آ کر زینب پر الزام لگایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے، مگر زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، بھائی، اللہ تمہیں سچ دکھائے اور تمہاری بیٹیوں کے نصیب میں وہ نہ ہو جو تم نے اپنی بہن کے نصیب میں لکھا۔ بچوں کی میری بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، ورنہ میں آپ کو سچ سے ضرور آگاہ کرتی۔ اب بھی میں آپ کو تلقین کرتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار سچ کو جاننے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو ذلیل کریں، لیکن آپ کو مجھ سے ایک بار پوچھنا ضرور چاہیے تھا، مجھ سے ایک بار تفصیل تو مانگ لیتے، شاید میں آپ کو بتا دیتی۔ خیر، مجھے بتانے کا کیا فائدہ، بتا تو میں اب بھی رہی ہوں، لیکن اب کوئی یقین نہیں آ رہا، مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ اب اپنی اس بہن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے الزام لگا سکتے ہیں، کیسے اس گھر سے نکال سکتے ہیں۔ جس بہن کے لیے آپ جان دیتے تھے، اس کی آنکھیں نم دیکھ کر آپ بے چین ہو جاتے تھے، اور آج وہی بہن آپ کے سامنے ہاتھ ملتی رہی، فریاد کرتی رہی، اور وہ بے قصور ہے، اس میں کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی آنکھوں پر آپ کی بیوی نے پٹی باندھ دی، جب وہ کھلی تب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن اب ضرور سچ جانیے گا۔ مجھے یقین ہے حقیقت ایک دن سب کے سامنے ضرور کھلے گی، کیونکہ حقیقت کبھی نہیں چھپ سکتی، وہ پتھر پھاڑ کر سامنے آتی ہے۔ بے شک اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو سب پتہ لگ جائے گا۔ آپ چاہیں تو میری بات کا اعتبار کر لیں، ابھی میری بہن یہی باتیں کر رہی تھی کہ میں نے اس سے کہا، تم اپنی منحوس شکل یہاں سے لے کر چلی جاؤ، میں مزید اپنے بھائی کا اور نہ ہی تمہارا تماشا بنانا چاہتا ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہاری معصوم شکل کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے، میں نے بھی تماشے کی طرف دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے تمہارا اصل چہرہ ہی نظر آتا ہے، وہ چہرہ جو تمہارا گناہوں سے بھر چکا ہے، اس پر غلط کاموں کے نشان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو دھکا دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے تمہارے دروازے پر بیٹھی رہی، روتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی اور کہتی رہی، اگر میرے ماں باپ ہوتے تو آج میں یہ دن نہ دیکھتی۔ وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے، لیکن میرے بھائی میرے لیے بہت بڑا سہارا تھے، اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے مجھ سے سب کچھ چھن چکا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آج یتیم ہو چکی ہوں۔ کئی سال گزر گئے، زینب کہاں گئی کسی کو خبر نہ تھی، میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میری بیوی خوش تھی، گویا اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ وہ اب میری بہت زیادہ فرما بردار ہو چکی تھی، وہ میری ہر بات مانتی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو کچھ عرصہ پہلے مجھ سے اور میری ہر بات سے تنگ تھی۔ یہ اس قدر کیسے تبدیل ہو گئی؟ در حقیقت اس ساری تبدیلی کی وجہ میری بہن تھی، جس سے میں جان چھڑا چکی تھی۔ اب وہ اس گھر کی مالکن بن چکی تھی،
سارا کام اسی کی مرضی سے ہوتا تھا، وہ جس کو چاہتی رکھ لیتی، جس کو چاہتی اس گھر سے نکال لیتی۔ اس نے کئی ملازم چینج کر لیے تھے، لیکن پھر ایک دن میں گھر کی پرانی الماری کی صفائی کر رہا تھا تو والد کی لکھی ہوئی وصیت اور زمین کے اصل کاغذات ملے۔ پڑھ کر زمین پیپروں سے زمین نکل گئی۔ والد نے واقعی آدھی جائیداد زینب کے نام کی تھی۔ اب میرا ضمیر جاگا نہیں، میرا لالچ جاگا۔ میں نے زینب کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر وہ جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا ہو، ہر دروازہ بند، ہر نشان غائب۔ مجھے زینب کہیں نہ ملی۔ میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا، ہر رشتہ دار کے گھر دیکھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر میں نے زینب کو تلاش نہ کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے تاکہ میں جائیداد اپنے نام پر کروا لوں اور پھر وہ جہاں مرضی چلی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اب بھی صرف اور صرف اس کو جائیداد کی خاطر ڈھونڈ رہا تھا، ورنہ میری اس میں کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی دوران میری زندگی مشکلات سے بھر گئی، کاروبار ڈوب گیا، قرضے بڑھ گئے، میری حالت بہت خراب ہو گئی، گھر کے حالات میرے قابو میں نہ رہے۔ میری بیوی جو میرا خیال رکھتی تھی، اب اس کا رویہ بھی تبدیل ہونے لگا۔ میرے بچے ہر وقت مجھ سے کچھ نہ کچھ لانے اور کھانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے۔ جب میں ان کی فرمائش پوری نہ کر پاتا، مجھے تکلیف ہوتی، کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس سے کوئی فرمائش کرے اور وہ اس کو پورا بالکل نہ کر سکے۔ اس کے لیے وہ وقت موت کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی ہر وقت مجھے طعنے دیتی، اس کا رویہ دن بدل بدلنے لگا۔ ایک دن مسجد کے باہر ایک پردہ نشین عورت ملی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تمہارے چہرے پر اتنی زیادہ اداسی جو کہ مجھے صاف نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں وقت نے گھیر لیا ہے؟ مصیبتیں تم پر حاوی ہو چکی ہیں؟ اگر کچھ ایسا ہی معاملہ ہے تو خدا تعالیٰ سے معافی مانگو اور جو رشتے تم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑے رکھو تاکہ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہاری مشکل آسان ہو۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہوں تاکہ تمہیں مصیبت سے نجات ملے۔ میں تمہارا چہرہ صاف پڑھ رہی ہوں، تمہارے چہرے پر پریشانیاں اور اداسیاں مجھے صاف صاف نظر آ رہی ہیں۔ تم رشتوں سے بہت زیادہ تھک چکے ہو، لیکن تو ماضی میں ایک ایسی غلطی کر چکے ہو جو تمہیں بہت ذلیل کرنے والی ہے۔ تم جلد از جلد اس غلطی کی معافی مانگو اور اس غلطی کو سدھار لو تاکہ تم عذاب الہی سے بچ سکو، کیونکہ جو غلطی تم کر چکے ہو اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر چاہو تو معافی مل سکتی ہے۔ جب میں نے اس عورت کی ایسی باتیں سنی تو اس کو غور سے دیکھا اور کہا، آپ میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتی ہیں؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں غلطی کر چکا ہوں؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں ایک عالمہ ہوں، جب جوان تھی تو بڑے بڑے مدرسوں میں تدریس کا کام کرتی تھی، اب وہی ہو چکی تھی جو اس مسجد کو پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہاں پر بچے مجھ سے قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں، خواتین مجھ سے جمعہ کے جمعہ دینی علم حاصل کرنے آتی ہیں، میں یہیں پر رہتی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ خدا تعالیٰ میری واحد ذات جو میرا واحد سہارا ہے، اسی کے آسرے پر میں یہاں پر جی رہی ہوں۔ زینب کو جلدی جلدی ڈھونڈو، اس کو ناحق مارا، وہ بے گناہ تھی، تم پر مصیبت آنے کو ہے، وقت کم ہے، اس کو تلاش کرو، وہ تمہاری بہن تھی، تم اس کے ساتھ آخر یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اس سے حقیقت معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مزید گناہوں اور شرمندگی سے بچانا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے سکون سے رہیں، اپنی بہن کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو۔
تاکہ تمہاری اگلی زندگی پرسکون گزر سکے۔ میں اس عورت کی یہ باتیں بہت ہی غور اور توجہ سے سن رہا تھا۔ ایک چیز کی پریشانی اور حیرانی ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ عورت میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتی ہے، یہ کیسے سب کچھ مجھے اتنے اچھے طریقے سے بتا رہی ہے۔ میں نے تلاش جاری رکھی، اسپتال، خیراتی ادارے، عورتوں کی پناہ گاہیں، ہر جگہ زینب کا پتہ پوچھا، مگر مجھے وہاں پر کچھ نہ ملا۔ پھر ایک دن میرے دوست کا بیٹا بیمار ہو گیا، ہم خون کے لیے ہسپتال گئے، نرس کمرے میں داخل ہوئی اور وہ لمحہ لمحہ میری روح بجلی بن کر گری۔ وہ نرس زینب تھی۔ اس کو دیکھ کر میں تو بہت حیران ہوا، خدا تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی کامیابی دے دی تھی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس بہن کو میں نے بے یار و مددگار دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، آج وہ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ شاید اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا بھائی کا اس طرح اس سے ٹکراؤ ہوگا، لیکن یہ سب حقیقت تھی جو میں دیکھ رہا تھا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میری بہن کی بے گناہی مجھ پر ہی کچھ عرصہ پہلے واضح ہو چکی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھے کہیں مل جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ ایک وقت تھا جب میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے جائیداد لے کر اپنے نام کرا لوں، لیکن اب یہ وقت تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت ہی شرمندہ محسوس کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو ڈھونڈ کر میں اس سے معافی مانگوں، لیکن میری بہن مجھے یوں اس طرح ملنے والی تھی، اس کا میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ ایک نرس بن چکی تھی، وہ مجھے بالکل پہچان چکی تھی، میں بھی اس کو پہچان چکا تھا۔ میں نے جو ہی اس کی طرف دیکھا، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ سب کے سامنے میں نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ سمجھا، میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ زینب بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے ایک جملے میں سب ختم کر دیا۔ جس نے سب کچھ دیکھ کر بھی مجھے سنبھالا، وہ تم نہیں، میرا رب تھا۔ زینب نے بتایا کہ اسے ایک خیراتی ادارے نے سہارا دیا، نرسنگ سکھائی، نوکری دی، اس نے زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا تھا۔ زینب نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جو میرے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث بھی بنی تھی۔ جب زینب نے مجھے بتایا کہ وہ جب ہمارے گھر سے باہر نکل کے گئی تھی، جب میں نے اس کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا، اب وہ بے یار و مددگار کچھ عرصہ سڑکوں پر پھرتی رہی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی نیک دل خاتون نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ وہ خاتون مسجد میں رہتی تھی، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، جمعہ کے جمعہ لوگوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرتی تھی۔ اسی عورت نے مجھے ایک فلاحی اور خیراتی ادارے میں رکھوایا، جس ادارے نے نہ صرف مجھے رکھا، میرے اخراجات پورے کیے، بلکہ میری زندگی بدل دی۔ یہ خیراتی ادارہ میری بہن کی زندگی میں یوں رنگ بھر دے گا، اس کا تصور میں نے نہیں کیا تھا۔ اب میں اپنی بہن سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے اور ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے تاکہ میری شرمندگی کم ہو جائے، لیکن میری بہن نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ پر اب حقیقت عیاں ہو چکی ہے، اب میں آپ کے لیے اچھی بن چکی ہوں۔ اگر میں گنہگار تھی تو آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا، حالانکہ اس وقت مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آپ نے میرا بھروسہ نہ کیا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ ابھی آپ جائیں، میں یہاں پر بہت خوش ہوں، نوکری کر رہی ہوں، اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہی ہوں، آپ لوگ خوش رہیں اپنے گھروں میں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تم گئی تھی، اس کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم یوں ہوئی کہ جب ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی اور میری بیوی نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی اور کہا کہ تم یہاں کیوں ہمارے گھر آتی ہو؟ کیا ہم تمہارے گھر جاتے ہیں؟ کبھی کھانے پینے کے لیے ہمارے گھر آ جاتی ہو؟
شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس وقت میں گھر موجود نہ تھا، لیکن جب اس بوڑھی عورت نے میری بیوی کو جواب دیا، اب میں اپنے گھر پر واپس آ چکا تھا اور میں نے اس کی ساری باتیں سنی۔ ابھی اس نے مجھے بتایا کہ تم بہت ہی بری عورت ہو۔ تم نے اپنے شوہر کی جان سے پیاری بہن کو ذلیل اور رسوا کر کے اس گھر سے نکال دیا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا اور وہ کہاں ہوگی۔ تم نے تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن تمہیں خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ تمہیں اس چیز کی ضرور سزا دے گا۔ وہ سارا دن تمہاری خدمت کرتی تھی، تمہارے بچوں کا کام کرتی تھی، سارے گھر کی ذمہ داری وہ خود ہی نبھاتی تھی، سارا کام وہ خود ہی کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم مجھ سے خوش نہ ہوئی۔ وہ کس قدر اچھی تھی، لیکن تم کس قدر بری ہو۔ تم نے اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، صرف اور صرف مالک بننے کے لیے، حالانکہ اس گھر کی اصل مالک وہی ہے۔ صرف یہی نہیں، تم نے اس کے بھائیوں کو اس سے جدا کر دیا، اس پر بہت ہی بڑا الزام لگایا، تم نے اس کے کردار کو داغدار کیا اور تم نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اور اس سب سے تم خوش نہیں ہوئی۔ تم نے اس کے بھائیوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ تم روز ان کے کان بھرتی تھی اور کہتی تھی، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتی، یہ یہاں پر راج کر رہی ہے۔ تمہیں اس سے جلن ہونے لگی اور تم اس کو برداشت نہ کر سکے، حالانکہ تم اس کو اس گھر سے رخصت بھی کر سکتی تھی، اور یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ تھا کہ تم اس کی ایک اچھی جگہ شادی کر دیتی، اس سے وہ اسے گھر سے بھی چلی جاتی اور تمہارا بھی بھرم رہ جاتا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم کس قدر لالچی عورت ہو۔ جب یہ سارے الفاظ میں نے اس عورت کے منہ سے سنے تو میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے الفاظ مجھ کو تلوار کی طرح لگ رہے تھے۔ بس اسی دن سے میں نے اپنے آپ کو بہت جھوٹا پایا۔ میں خود سے نظر انداز نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے میں نے ایسا تمہارے ساتھ کیوں کر دیا۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم نے میری معصوم بہن پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ میرے گھر سے چلی گئی ہے، میرے گھر سے انسان ہو چکا ہے۔ مجھے تمہاری بہت زیادہ یاد آتی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ خدارا مجھے معاف کر دو تاکہ میری شرمندگی ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میری بہن نے مجھے معاف کر دیا۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا ہے اور میرے بارے میں تمہیں کس نے بتایا ہے، تم میں انسانیت کیسے جاگ گئی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں مسجد میں گیا تو اس کو ایک عورت ملی جس نے یہی الفاظ کہے کہ جلد از جلد اپنی بہن کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو۔ پھر میری بہن نے مجھے بتایا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میری کامیابی کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ ہے، اسی نے مجھے اس ادارے میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ مجھے جو بھی مسئلہ درپیش آتا ہے میں ان سے مشورہ کرتی ہوں۔ میری اس کامیاب زندگی میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ میں خود اس عورت سے ملاقات کر چکا تھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک دل ہے اور فرشتہ صفت تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو راہ راست پر وہ لا چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر چکی تھی، اور وہ بھی خود بہت ہی دکھ میں ہے اور غموں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی اس سے کہیں امتحان لے چکی تھی۔ اس کے پاس یہی آخری راستہ تھا جو وہ اپنا چکی تھی۔ اس کے تمام رشتہ داروں نے اس کو دھوکہ دیا۔ بے یار و مددگار وہ اس مسجد میں خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی گزار رہی تھی۔ کئی لوگ اس کی بات مان کر سیدھی راہ پر آ چکے تھے۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ زندگی میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی بہن کو گھر چلنے کے لیے منایا اور کہا کہ
کہ بس اب بہت ہو گیا، جو غلطی میں کر چکا ہوں اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ پہلے بھی تمہارا سہارا نہ بن سکا، اب میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں میں اکیلا کسی حال نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ چلو، میں اس کو گھر لے گیا، وہ بہت خوش ہوئی، پل بھر میں اس نے مجھے معاف کر دیا۔ آج مجھے وہ زینب نظر آئی جو بچپن میں مجھے نظر آتی تھی۔ یہ وہ زینب تھی جس کو میں خود خواہش کرتا تھا۔ مجھے پہلے والی زینب چاہیے۔ اب میری بہن بالکل ویسی ہی بن چکی تھی، اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آ چکی تھی تو اس کے چہرے کو اور خوبصورت کر رہی تھی۔ بے شک پریشانیاں اور دکھ انسان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں، اور یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے۔ اگر انسان صبر کر لے تو خدا تعالیٰ اس کے انعام میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی دیتا ہے۔ بے شک میں اس سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اب میں نے خود جائیداد کے کاغذات اس کے حوالے کیے، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے مسکرا کر جواب دیا کہ بھائی، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف رشتے، پیار، محبت، عزت اور توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے بغیر جو میں نے زندگی گزاری ہے، اس کو میں اپنی زندگی کا حصہ نہیں گنتی۔ مجھے ہر دن اذیت میں روزانہ پڑا۔ وہ کوئی دن نہ تھا جس دن میں نے آپ لوگوں کو یا امی ابو کو یاد نہ کیا ہو۔ اس کے بعد ہی میری بہن نے مجھ سے کہا کہ بھائی، آپ کو میری وجہ سے اپنا گھر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ آپ ایسا کریں، اپنی بیوی کو گھر لے آئیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی سکون دیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، وہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پر لے آؤں۔ اس عورت کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا حسین ترین وقت دکھوں اور غموں میں گزار دیا ہے۔ لیکن میری بہن نے مجھ سے کہا، بھائی کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو گئی، میں نے آپ کو تو معاف کر دیا۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بھابھی جان کو معاف کر دیں تاکہ ہم ایک بار پھر سے خوشی سے اپنی زندگی کو گزارنے لگیں۔ میری بہن کا دل بہت ہی نیک اور فرشتہ صفت تھا، وہ کوئی بھی بات اپنے دل پہ نہ لیتی تھی، ہر وقت لوگوں کو معاف کر دیتی ہے۔ میری بیوی نے ابھی اس سے معافی نہ مانگی تھی، اس سے پہلے میری بہن نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ میری بہن میرے ساتھ گئی۔ میں جب اپنے سسرال اپنی بیوی کو لینے گیا تو ایک ایسا منظر دیکھا جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ میری بیوی جائے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس نے دعا مانگی، پھر اٹھ کر اس نے جب مجھے اور میری بہن کو دیکھا تو اس کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں، وہ رونے لگی۔ اس نے نہ کچھ سوچا نہ کوئی سمجھا، میری بہن کے قدموں میں آ کر گر گئی اور میرے قدموں میں آ کر بھی گر گئی۔ ہم دونوں سے اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کی اور کہا کہ میں نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی، ان کی سزا مجھے مل چکی، میں اب مزید ذلیل اور رسوا نہیں ہونا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنے ساتھ ہمارے گھر میں لے چلیں، وہ گھر جو ہم سب کا ہے، وہ گھر جو ہمارے لیے جنت ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہیں معاف کر چکے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امید ہے کہ تم سب سمجھ گئی ہوگی اور دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ تم چلو ہمارے ساتھ۔ میری بیوی تو جیسے ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی بیٹھی تھی، فوراً سے اٹھی اور چل پڑی۔ گھر آ کر اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی بھابھی نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، دن رات اس کو طعنے دیتی، کہتی کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کر کے یہاں آئی ہو، اپنے شوہر کی بہن کو تم نے گھر سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، اب تو میری زندگی ذلیل کرنے کے لیے آ گئی ہو، نہ جانے تو میرے کن گناہوں کی سزا ہے، میری کب جان چھوٹے گی، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ میری بیوی نے کہا کہ جب میں نے اپنی بھابھی جان کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے
اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا۔ بس اسی دن سے لے کر آج تک وہ ہر روز خدا تعالی سے معافی طلب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک اور موقع دے اپنی غلطی سدھارنے کا اور زینب کو صحیح سلامت ہمارے در پہ لے آنے کا۔ ہمیں ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑے تاکہ ہماری زندگی پر مسرت ہو سکے۔ ہم تینوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں کیونکہ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ میں نے زینب کو بہت اچھی جگہ شادی کر دی۔ زینب اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی گھر تھا جیسا میں نے اپنی بہن کے لیے سوچا ہوا تھا۔